تاریخ کی ایک ایسی حقیقی کہانی جو انسانی ہمت، طاقت اور عزم کی ایک شاندار مثال ہے۔ اس کہانی کا سفر دوستو 1985 میں شروع ہوا جب دو برطانوی کوہ پیما جن میں سے ایک کا نام جو سمپسن اور دوسرے کا نام سائمن ییٹس ہے، انہوں نے پیرو میں موجود سیولا گرانڈے پہاڑ کی مغربی دیوار کو پہلی مرتبہ سر کرنے کی ٹھان لی۔ یہ ایک انتہائی خطرناک اور چیلنجنگ چڑھائی تھی۔ جو سمپسن اور سائمن نے جب اپنی اس مہم کا آغاز کیا تو اس وقت موسم انتہائی خوشگوار تھا۔ انہوں نے اس 6344 میٹر اونچائی والی چوٹی کو انتہائی تیزی کے ساتھ 3 دن کے اندر سر کر لیا کیونکہ موسم ان کے حق میں تھا۔ چوٹی پر کھڑے ہو کر انہوں نے اپنی فتح کی خوشی منائی، لیکن اصل چیلنج ابھی باقی تھا۔ جب واپسی کا سفر شروع ہوا تو جو سمپسن کا پاؤں پھسل گیا اور وہ ایک کھائی میں گر گیا اور جو کی اس حادثے میں ٹانگ ٹوٹ گئی اور وہ حرکت کرنے کے قابل نہیں رہا۔ سائمن نے اپنی پوری کوشش کی کہ جو کو رسی کے ذریعے کھینچ کر نیچے اتارے، لیکن برفانی طوفان نے حالات کو مزید خطرناک بنا دیا اور سائمن اپنی کوشش میں ناکام رہا کیونکہ جو سمپسن برف میں پھنس چکا تھا۔ اب سائمن کو اپنی اور اپنے دوست جو سمپسن کی موت نظر آ رہی تھی، لیکن سائمن نے اس وقت بہادری کے ساتھ ایک دل خراش فیصلہ کیا۔ جو سمپسن کی رسی کو کاٹ دیا اور جو سمپسن برف کی کھائی میں گر گیا کیونکہ برف کی وہ کھائی انتہائی خطرناک تھی اور سائمن نے اسے مردہ سمجھ لیا۔ سائمن اپنی واپسی کا سفر کرتے ہوئے آخرکار اپنے زمین کے اوپر بنے ہوئے کیمپ تک پہنچ گیا، لیکن جو بھی مرنے والا نہیں تھا۔ ایک کہاوت ہے کہ مرتا کیا نہ کرتا۔ جو نے بھی ہمت نہیں ہاری، وہ اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ راستہ ڈھونڈتا ہوا برف کے طوفان سے اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا برف سے باہر نکل آیا۔ جب سائمن کی نظر جو سمپسن کے اوپر پڑی تو سائمن انتہائی خوشی کے ساتھ اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ جو سمپسن کی ٹانگ کا علاج کروانے کے بعد جو سمپسن اور سائمن ییٹس آج بھی اپنی خوشگوار زندگی کے مزے اڑا رہے ہیں۔ دوستو، جو اور سائمن کی اس کہانی کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں کبھی بھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جب حالات انتہائی مشکل ہوں تب بھی امید کی کرن موجود ہوتی ہے۔ جو نے اپنی امید کو زندہ رکھا اور آخرکار بچ گیا۔ خدا حافظ۔